یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کو اس قابل بنا جائیں. اور الحمدللہ عز وجل جو اپنی اولاد کو اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے, ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والی بھی بن جائے, تو اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں لے آئیں. آپ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے, آپ کا بچہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا اور صحیح تلفظ سے دعا کرے گا. جب یہ دعا کرتا رہے گا تو سرکار علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ, نیک بیٹا چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا, وہ نیک بیٹا جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے, اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے. آئیے ایک اور حدیث پاک کی طرف. سمجھنا یہی ہے کہ ایک کا کام, ایک کا عمل دوسرے کے کام آتا ہے کہ نہیں آتا. سرکار علیہ السلام نے ایک مرتبہ قربانی فرمائی. جب قربانی کی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی. دعا کیا الفاظ سے کی؟ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار علیہ السلام نے قربانی کی اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ مولا اس کو میری طرف سے بھی قبول فرما, میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما, میری آل کی طرف سے بھی قبول فرما. میرا آپ سے سوال یہ ہے, جانور تو ایک تھا, ثواب ملنا تھا تو فقط ان کو ملتا, امت کی طرف سے قبول فرما, ایک قربانی نہیں حصے, پھر میری آل کی طرف سے قبول فرما. کیا مطلب؟ قربانی تو اتنی ہے ہی نہیں کہ اتنے حصے اس میں داخل ہو سکے. مطلب یہی ہے مولا اس کو میری طرف سے قبول فرما, اس کا ثواب میری امت کو بھی پہنچا دے, میری آل کو بھی پہنچا دے. یہی تو ایصال ثواب ہے. آئیے ایک اور حدیث پاک کی طرف. صحابی رسول کی والدہ کا انتقال ہو گیا, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت اینفعوها ان تصدقت عنها. سوال کیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا, ان امی ماتت, والدہ فوت ہو گئی, اینفعوها ان تصدقت عنها. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ ہے اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو نفع ہوگا؟ ہم پر اعتراض یہی ہے, لو جی تہاڈا کام ہے ان کی فائدہ. تو صحابی رسول بھی آ کر یہی سوال کریں اینفعوها, کیا ان کو نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب سرکار علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں فرمایا نہیں نہیں تیری ماں نے جو کرنا سی کر کے ٹر گئی, ان تو کوئی فائدہ نہیں, نہیں یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا نعم, ہاں میرے غلام, تیری ماں اگرچہ دنیا چھوڑ گئی ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کرے گا, تیری ماں کو مرنے کے بعد اس کا فائدہ پہنچے گا. ہم نہیں کہہ رہے اپنی طرف سے, صحابی رسول نے سوال ہی یہ کیا ہے اینفعوها ان تصدقت عنها. یا رسول اللہ والدہ کے انتقال کے بعد اگر میں صدقہ کروں تو ان کو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا, ان کو نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سرکار علیہ السلام نے جواب میں نعم فرمایا, ہاں میرے غلام, اگر تو ان کی طرف سے صدقہ کرے گا تو تیری ماں کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچے گا. تو کیا ثابت ہوا؟ ہم جو یہ عمل کرتے ہیں جانے والوں کے لیے بیکار نہیں, ضائع نہیں, فقط کھانے کا بہانہ نہیں, جانے والے کی بخشش کا سامان کرنا مقصود ہے. اور پھر صحابی رسول نے کیا کیا؟ فحفر بیرا, آپ نے کنواں کھدوایا. اس وقت پانی کی کمی تھی اور جو کنویں تھے بھی وہ کفار کے قبضے میں تھے, مسلمانوں کو پانی پینے میں مشکل تھی. تو آپ نے کنواں کھدوایا, سرکار علیہ السلام کو بھی وہاں دعوت دی, آپ وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا, صحابی رسول نے یہ نیت کی ہذہ لأم سعد, یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا, سعد کی ماں کا کنواں, سعد کی ماں نے وہاں کر پانی پینا تھا, وہ تو دنیا چھوڑ کر جا چکی ہے. تو یہ کیوں کہا ہذہ لأم سعد, یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے؟ مطلب یہی ہے لوگ مشکل میں ہیں, پانی نہیں ملتا, لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے, ثواب سعد کی ماں کو پہنچتا رہے گا. ہذہ لأم سعد, یہ سعد کی ماں کا کنواں. اس پر ایک اور اعتراض
جو ہم پر ہوتا ہے وہ دور ہو جائے. مسئلہ ذرا سمجھیے گا, توجہ کر. صحابی رسول نے کنواں کھدوا کر نام اس کو کیا دیا؟ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. اگر سعد کی ماں کا کنواں کہنے کے باوجود اس کنویں کا پانی پینا جائز ہے تو غوث پاک کا جانور ہے, داتا صاحب کے نام کا جانور ہے, اور ذبح اللہ کے نام پر ہو رہا ہے, تو اس کا گوشت کھانا کیسے حرام ہو گیا؟ فتویٰ لگانا ہے تو صحابی پر لگاؤ پہلے کہ صحابی نے کیوں کہا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. وہ یہ کہتا ہے یہ کنواں اللہ کے لیے ہے. کیوں کہا؟ ہادی لأم سعد, سعد کی ماں کا کنواں ہے. اگر سعد کی ماں کے نام پر کھودا جانے والا کنواں اور اس سے پانی پیا جائے سعد کی ماں کو ثواب پہنچ سکتا ہے, تو غوث پاک کے نام پر جانور زندہ کھڑا ہو اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے, امام حسین کے نام پر ذبح کیا جائے, اہل بیت اطہار کے نام پر ذبح کیا جائے, صحابہ میں سے کسی صحابی کے نام پر ذبح کر دیا جائے, غوث پاک کے نام پر ذبح کر دیا جائے, داتا حضور کے نام پر ذبح کر دیا جائے, اپنے پیر و مرشد کے نام پر ذبح کر دیا جائے, اپنے والدین کے نام پر ذبح کر دیا جائے, جس طرح سعد کی ماں کے نام پر کھودا جانے والا کنواں جو ہے اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچ سکتا ہے, تو جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کا ثواب بھی جس کی نیت سے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں اس تک پہنچتا ہے. جس طرح سعد کی ماں کے نام پر کھودا جانے والا کنواں اس کا پانی پینا جائز ہے تو اس کا گوشت کھانا جائز. سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اگر فتویٰ لگانا ہے تو پہلے صحابہ پر لگا تاکہ ہم آپ پر ذرا صحیح فتویٰ لگا دیں. تو تم صحابہ کے گستاخ ہو, اور صحابہ کون ہیں, صحابہ کی شان کیا ہے, قرآن سے آج سمجھ لے لیں, قرآن سے لے لیں سمجھ. اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے لوگو اگر تمہارا ایمان میرے محبوب کے غلاموں جیسا ہو گیا, جس کا بھی ایمان میرے محبوب کے غلاموں جیسا ہو گیا, فَقَدْ اهْتَدَوْا, وہ ہدایت پا گیا. آ جائیں ایک اور حدیث کی طرف. گفتگو ان قریب انشاءاللہ میں اختتام کی طرف لاتا ہوں, چند باتیں عرض کر کے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے سوال کیے. حدیث پاک کے الفاظ سن لیں. عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل إليهم ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطريق إذا أهدي إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ایک بندہ آیا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے سوال کیے. کیا سوال کیے ذرا توجہ کیجیے گا, اور جو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ان سوالوں کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہے, یاد کر لیجیے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نتصدق عن موتانا. یا رسول اللہ پہلا سوال یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں. صاف موجود ہے موتانا, مردوں کی طرف سے ہم صدقہ کرتے ہیں. ونحج عنہم, اور ان کی طرف سے ہم حج بھی کرتے ہیں. وندعو لہم, اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تین باتیں بیان کی اور اس کے بعد عرض کی فَهَلْ يَصِلُ إِلَيْهِمْ ذَلِكَ. یا رسول اللہ عرض یہ ہے کیا ہمارا صدقہ کرنا, ہمارا حج کرنا, ہمارا ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا ان تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ آج ہم پر بھی اعتراض یہ اللہ جی ان تک پہنچتا بھی کہ نہیں پہنچتا, یہی سوال ہے. عربی جاننے والا اگر کوئی یہاں موجود ہو تو واصل یصل, واو صاد اور لام, کہیں لغت سے اس کا معنی دیکھ لیجئے گا. جو مانتے ہیں وہ بھی یہی ترجمہ کریں گے, جو نہیں مانتے وہ ترجمہ یہی کریں گے. واصل یصل کا معنی ہوتا ہے پہنچنا, وصل جس کو کہتے ہیں وصل, ملنا, فصل جدا ہونا. اور حل یصل الیہم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا صدقہ کرنا, ہمارا حج کرنا, ہمارا بخشش کی دعا کرنا ہم تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ نہیں فرمایا نہیں بہت جڑا کو جنہوں نے کرنا چاہیے کر لیا, نہیں ایسا نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا انہو لیصل الیہم, اے مجھ سے سوال کرنے والے میرے غلام اور مجھ سے یہ پوچھنے والے کہ ہمارا صدقہ کرنا, ہمارا حج کرنا, ہمارا بخشش کی دعا کرنا ان تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟
انہو لا یصل الیہم، وہ ضرور ضرور ان تک پہنچتا ہے۔ پہلے تو پہنچنا بیان کیا، پھر جب پہنچتا ہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے یہ بھی بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں جب تمہارا صدقہ کرنا، تمہارا حج کرنا، تمہارا بخشش کی دعا کرنا ان تک پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَيَفْرَحُونَ بِهِ، وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب جو یہ چاہتا ہے کہ میرے جانے والا عزیز مجھ سے خوش ہو جائے، قبر میں مجھ سے خوش ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ ان کی طرف سے صدقہ بھی کرے، ان کی طرف سے حج بھی کرے، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتا رہے۔ اور کیسے خوش ہوتے ہیں؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّرِيقِ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ، مثال دے کر سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں جب دنیا دار ایک دوست دوسرے دوست کو تحفہ دیتا ہے اور تحفہ قبول کرنے والا جس طرح تحفہ دینے والے پر خوش ہو جاتا ہے، اس طرح قبر میں جو موجود ہے اس کے بعد جو پیچھے موجود ہیں، اولاد موجود ہے، ان کا صدقہ کرنا، ان کا حج کرنا، ان کا اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا، جب اس کے پاس پہنچتا ہے وہ بھی اسی طرح خوش ہو جاتے جیسے دنیا دار دوست دوست سے خوش ہو جا کرتا۔ تو یہ ساری آیتیں اور یہ ساری حدیثیں کس بات پر دلالت کرتی ہیں؟ کہ بعد والے کی بخشش کی دعا جانے والے کے کام آیا کرتی ہے۔ آخری حدیث، سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، توجہ کیجیے گا، دو قبریں سامنے آئیں، قبروں کو دیکھا، فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا کوئی بڑا کام نہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، ایک یہ کرتا تھا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک غیبت یا چغلی بیان کی حدیث پاک نے، غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، ہم قبرستان جاتے ہیں، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر بتا سکتے ہیں کہ یہ قبر جنت کا باغ ہے کہ دوزخ کا گڑھا ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ اور سرکار علیہ السلام قبر انور اس قبر پر، دونوں قبروں پر پہنچے ہیں تو کیا فرمایا؟ دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو ثابت ہوا نگاہ مصطفیٰ وہاں تک دیکھتی ہے جہاں تک ہماری نگاہ نہیں دیکھتی۔ اور پھر ایک تو یہ ثابت ہوا کہ نگاہ مصطفیٰ وہاں دیکھتی ہے جہاں تک ہماری نگاہ نہیں دیکھتی۔ کتنی مٹی ہوتی ہے، طاقت دیکھیے نگاہ مصطفیٰ کی، چیرتی ہوئی اندر جا پہنچی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ان کا عمل بھی بیان کر دیا، کرتے کیا تھے۔ اور اگر سرکار علیہ السلام ان کے عمل سے واقف ہیں، کیا کرتے تھے، تو ہمارے عمل سے بھی واقف ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ گویا سرکار علیہ السلام کے سامنے امت کے اعمال آیاں ہیں، واضح ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے حکم دیا ٹہنی لاؤ، سرسبز ٹہنی پیش کی گئی، آپ نے اس کے ٹکڑے کیے، ایک قبر پر تھوڑا سا رکھ دیا، دوسرے قبر پر تھوڑا سا رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا فائدہ؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا سبزہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب تک یہ ذکر کرتا رہے گا قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اب آ جائے اپنے موضوع کی طرف۔ ایک ٹہنی، اور وہ بھی درخت کی ٹہنی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ میں اب نتیجے کی طرف آ رہا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ ٹہنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، بندہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اگر ٹہنی کے اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے عذاب قبر کم ہو سکتا ہے تو اشرف المخلوقات انسان کے اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے تو بدرجہ اولا عذاب قبر دور ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں لو جی ٹہنی دے ذکر کرنا تے دور ہو گیا ہے تو بندے دے ذکر کرنا دور نہیں ہونا، تو پھر اشرف المخلوقات انسان کو کہنا چھوڑ دیں، درختوں کو کہیں یہ اشرف المخلوقات ہے۔ عقل سلیم رکھنے والا کہے گا انا ہو گئے یار، تیری عقل خراب ہو گئی ہے۔ آج تک یہی سنیا اور قرآن حدیث نے یہی بیان کیا، بزرگاں نے بھی یہی دسیا، اشرف المخلوقات انسان ہے۔ تو یہی ضمیر کو جھونڈنے والی بات ہے جب اشرف المخلوقات سے ہٹ کر جو ادنا مخلوق ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں بے جان ہے اور جس کے ذکر کو ہم سن بھی نہیں سکتے، سبزہ جب اللہ کا ذکر کرے اور سبزے کے اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے قبر کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، تو جب انسان اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مولا میرے ذکر کو قبول فرما
اور جو قبر میں جا چکا ہے، میرا جو عزیز دنیا سے جا چکا ہے، میں یہ ثواب اس تک پہنچاتا ہوں، مولا اس کے بھی عذاب میں کمی فرما دے، نیک ہے تو درجات کو بلند فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، جانے والے کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں اور ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عمل ضائع ہونے والا نہیں بلکہ کام آنے والا ہے، بخشش کی دعا کام آنے والی ہے، صدقہ جاریہ کام آنے والا ہے، اس کی طرف سے صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا اس کے کام آنے والا ہے۔ اور اگر یہ کام میں آنے والا نہ ہوتا، نہ قرآن بیان کرتا، نہ حدیث بیان کرتی۔ اور اگر قرآن نے بھی کہا ہے بخشش کی دعا کرو، اللہ قبول فرماتا ہے، حدیث نے یہ بیان کر دیا ہے کہ صدقہ جاریہ اور بعد والوں کی دعا صدقہ خیرات جانے والے کے کام آیا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہم سنی وہی کام کر رہے ہیں جو قرآن کے بھی مطابق ہے اور حدیث کے بھی مطابق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا کلام بھی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اصول آپ کو سمجھا دو، یہ بات ضرور ذہن میں کر لیجئے گا۔ لوگ اعتراض کرتے، لو جی یہ ختم کتنے لکھے ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اس کا سادہ سا جواب یاد کر لیں، قیامت آ جائے گی جواب آپ کو نہیں دیں گے۔ وہ یہ سوال کرتے، لو جی کتنے لکھے ہے؟ تو اس کو بتاؤ بھائی، اگر تو نے کوئی تھوڑا سا علم پڑھا ہے نا، اصول یہ ہے شریعت کا کہ شریعت نے وہ چیزیں جو منع ہیں وہ بیان کی ہیں، اور ساتھ کہہ دیا جو منع نہیں کی وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ وہ آپ سے یہ پوچھے ختم کتنے لکھے ہے، اس کو یہ کہو ختم منع کہاں لکھا۔ میں نے آپ کو یہ ثابت میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، وہ قیامت آ جائے گی، وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن نے یا حدیث نے کہا ختم نہ پڑھو۔ اس کا سوال آپ سے یہ کتنے لکھے ہے، تو انہوں کو حضرت صاحب اصول ہے کہ جڑیاں چیزاں حرام نے وہ شریعت نے بیان کرنی ہے۔ آئے قرآن سے میں ایک مثال بھی دے دوں۔ اللہ رب العزت نے جہاں وہ عورتیں گنوائیں کہ جن سے تم نکاح کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے، چوتھا پارہ جہاں ختم ہوتا ہے، آخری 5 لائنیں اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم وامہات نسائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر وہ ساری عورتیں گنوا دی جن سے تم رشتہ نہیں کر سکتے، ساری جو ممنوع تھی بیان کر کے آخر میں کہہ دیا جو باقی بچ گئیں وہ ساری جائز۔ تو اس کو کہو عقل سلیم بناؤ اپنی۔ شریعت کا اصول یہی ہے، جو بات منع ہے شریعت وہ بیان کرتی ہے، اور جو منع نہیں، جس کو شریعت نے منع نہیں کیا، حضرت صاحب تسی کیوں منع کرنا ٹھیکہ لے لیا ہے؟ اور جب شریعت نے منع نہیں کیا، وہ آپ سے کہے آپ اس کا ثابت ہونا دکھا دو، آپ اس کو کہو بھئی ہم ثابت ہونا تو بعد میں دکھائیں گے، تم اس کا منع ہونا دکھا دو۔ کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ شریعت منع بیان کرتی ہے، ساتھ کہہ دیتی ہے جڑا چھڑ دیتا ہے وہ تو چھوٹ ہے، کری جاؤ، لہذا واضح ہو گیا ختم۔ اگر وہ یہ کہتا نا کتنے لکھے ہے، تو آپ اس سے یہ سوال کیجئے گا اس کا منع کہاں لکھا، انشاءاللہ منع نہیں دکھا سکتا۔ یہ تو میں نے ایک مثال شریعت سے پیش کی کہ شریعت کا اصول یہی ہے کہ یہ کام تمہارے لیے منع، کیونکہ جائز کام زیادہ ہیں، منع کم ہے بنسبت ان کے جو جائز ہیں، تو شریعت نے کم کو بیان کر کے آگے کہہ دیا جو باقی بچ گئے تمہارے لیے جائز ہیں۔ تو ایک پکا اصول یاد کر لیں، جس کو شریعت نے منع نہیں کیا، کوئی بھی دنیا میں بڑا سے بڑا دین کا ٹھیکیدار بھی اس کو منع نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن جانے والی کے لیے یہ محفل پاک کا اہتمام کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی، مولا اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ قبر کو حد نگاہ تک وسیع فرما دے، کفن کو جنتی لباس میں تبدیل فرما دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے، قبر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے روشن فرما دے، اور میدان محشر میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خادماؤں اور غلاموں اور کنیزوں کی
صف میں اللہ انہیں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے پہلے اپنی قبر کو روشن کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو یہی پیغام دیتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں، اپنے مرنے سے پہلے پہلے اپنی قبر و آخر کو روشن کرنے والے اعمال کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، اور دعوت اسلامی آپ کو اس طرح کے رنگ میں رنگے گی اور اس طرح کی سوچ فراہم کرے گی کہ قبر روشن کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلا امیر اہل سنت کی غلامی میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کی نیک دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پوری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنسنا چاہوں قیامت میں مولا کہیں، پھنسنا چاہوں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا میری، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، دوری کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں، دوری کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں ہے تیرے ماہ مبین، کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین، دفن ہونے کو مل جائے تو گزمی، دفن ہونے کو مل جائے تو گزمی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں
ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور جو دیتے ہیں صدا مدینے کوچوں میں ان فقیروں راکیروں ان گداؤں کو سلام، اور دستے بستہ حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانا سلام، صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مولا ذوالجلال، یہاں جو تیرا ذکر ہوا، تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور مولا ذوالجلال جو یہ کلام پاک جو لکھ کر دی گئی، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، موجود ہیں، قیامت تک ایمان کی حالت میں ہوں گے، مولا ذوالجلال تمام کی روحوں کو اس کا ثواب حاصل کرتے ہیں، قبول فرما. مولا ذوالجلال اس ذکر کا صدقہ، محفل پاک کا صدقہ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے، نیکوں کے درجات کو بلندی نصیب فرما دے. مولا ذوالجلال خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب خاص طور پر جن کے لیے محفل پاک پر استقامت عطا فرما دے. مولا ہمیں سرکار علیہ السلام کی پرنور نگاہوں کا صدقہ ہمیں اسلام کے بازوؤں اور ہاتھ کے ساتھ